مذاکرات کا دوسرا دور اسلام آباد میں، مہمان آنا شروع۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کا ایرانی وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی ایرانی وفد میں شامل۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر ایاز صادق اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے استقبال کیا۔ ایرانی اسپیکر کہتے ہیں، ہم اچھی امید کے ساتھ مذاکرات کے لیے آئے ہیں۔ اگر امریکہ ہمارے حقوق تسلیم کرتا ہے تو معاہدے تک پہنچنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ حقیقی ڈیل لائے تو معاہدہ کر سکتے ہیں۔ ماضی میں امریکہ سے مذاکرات میں وعدہ خلافی سامنے آئی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصدیق، کہا امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر پاکستان آ رہے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ سے گفتگو میں کہا، مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی کھیل نہیں۔ اگر مذاکرات میں بریک تھرو ہوا تو ایرانی قیادت سے ملاقات کروں گا۔ مجھے اعلیٰ ایرانی حکام سے ملنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر وہ ملنا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ ہم ایران میں بہتر اور درست لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ بلومبرگ کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا، سیز فائر ختم ہوتا ہے تو ایران پر بہت بم گرائے جائیں گے۔ پتہ نہیں ایران اسلام آباد آتا ہے یا نہیں، مگر اس کو وہاں ہونا چاہیے۔ وہ وہاں نہیں ہوتے تو بھی ٹھیک ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں ٹرمپ نے کہا، اسرائیل نے ایران جنگ میں شامل ہونے کو نہیں کہا تھا۔ ایرانی قیادت سمجھداری کا مظاہرہ کرے تو ان کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے۔ چین سے آنے والے ایرانی بحری جہاز پر امریکہ کا حملہ، جہاز پر قبضہ کر لیا۔ ایران کا سخت رد عمل، مذاکرات کو امریکی ناکہ بندی کے خاتمے سے مشروط کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے، امریکہ سفارتی عمل آگے بڑھانے میں سنجیدہ نہیں۔ امریکہ نے بحری ناکہ بندی اور ایرانی جہاز پر حملہ کر کے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ موجودہ صورتحال میں ابنۂ ہرمز کو یک طرفہ طور پر معمول پر لانا ممکن نہیں۔ امریکی تجاویز غیر سنجیدہ اور مطالبات غیر حقیقی ہیں۔ ایران سے جوہری مواد کی بیرون ملک منتقلی کبھی مذاکرات کا حصہ نہیں رہی۔ ایرانی افواج کا کہنا ہے، جلد امریکی قذاقی کا جواب دیں گے۔ امریکی سینکوم نے جہاز پر حملے اور قبضے کی ویڈیو جاری کر دی۔ کہا، ایرانی کارگو بحری جہاز کو بندر عباس کی طرف جانے سے روکا گیا، بار بار وارننگ دی گئی۔